کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے شہر گلزار پور سے ہوتا ہے، جہاں ہر طرف ہریالی اور باغات تھے، اور ان باغات کے درمیان ایک قدیم حویلی تھی جسے لوگ حویلی ناز کے نام سے جانتے تھے۔ اس حویلی میں رہنے والی لڑکی کا نام ماروخ تھا۔ وہ شہر کی سب سے حسین لڑکی تھی اور نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنے کردار اور سادگی کی وجہ سے بھی لوگوں کے دلوں میں بستی تھی۔ ماروخ کی زندگی ایک خوشیوں بھری تھی، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک عجیب سی اداسی بسی رہتی۔ وہ اکثر حویلی کے بڑے باغ میں بیٹھ کر گھنٹوں تک آسمان کی طرف دیکھتی اور سوچتی، کیا کہیں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو میرے دل کے حال کو سمجھے؟ کیا محبت کی وہ داستان بھی کبھی میری زندگی میں لکھی جائے گی جس کے خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے؟ ماروخ کی زندگی میں ایک دن ایک نیا موڑ آیا، جب احمد نامی نوجوان جو ایک بڑے شہر سے تعلیم حاصل کر کے واپس آیا تھا، گلزار پور میں آیا۔ وہ شہر کے متمول خاندان کا چشم و چراغ تھا، لیکن اس کی سادگی اور عاجزی نے اسے سب سے الگ بنایا۔ وہ شہر کے لوگوں کے ساتھ ایسے مل جل رکھتا جیسے وہ برسوں سے ان کا حصہ ہو۔ ایک دن جب احمد گلزار پور کے بازار سے گزر رہا تھا، اس کی نظر پہلی بار ماروخ پہ پڑی۔ وہ ایک معمولی سا لمحہ تھا، لیکن احمد کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ زندگی میں پہلی بار کسی ایسی ہستی سے ملا ہے جو اس کے دل کے قریب ہو سکتی ہے۔ احمد کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ ماروخ کے بارے میں پوچھتا رہا اور جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ وہ حویلی ناز کی شہزادی ہے۔ ایک دن وہ حویلی کے قریب آیا اور دیکھا کہ ماروخ باغ میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی ہے۔ احمد نے موقع غنیمت سمجھا اور قریب آ کر سلام کیا۔ ماروخ نے نظر اٹھا کر دیکھا اور ان کی آنکھوں کا ملنا گویا دلوں کا ملنا تھا۔ وہ سلام کا جواب دینے کے بعد خاموشی سے دوبارہ اپنی کتاب میں مگن ہو گئی، لیکن احمد کی موجودگی نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ اس کے بعد احمد اکثر باغ میں آتا، کبھی کسی بہانے سے اور کبھی یوں ہی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے رسمی گفتگو کرتے، لیکن ان کی باتوں کے درمیان ایک خاموش محبت جنم لینے لگی تھی۔ احمد کا دل ہر روز ماروخ کے دیدار کا منتظر رہتا اور ماروخ بھی اس کی موجودگی سے خوشی محسوس کرنے لگی تھی۔ کچھ مہینوں کے بعد احمد نے اپنی ماں کو ماروخ کے رشتے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ احمد کی ماں ایک نیک اور سادہ عورت تھی، جس نے حویلی ناز کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ماروخ کے والدین کے سامنے رشتہ رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ ماروخ کے والدین کو احمد اور اس کے خاندان کے بارے میں معلوم تھا اور انہیں یہ رشتہ پسند آیا۔ انہوں نے خوش دلی سے اسے قبول کیا اور ماروخ سے بھی پوچھا۔ ماروخ کے دل میں پہلے ہی محبت کا بیج پھوٹ چکا تھا اور اس نے سر جھکا کر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ جلد ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور پورے گلزار پور میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ احمد اور ماروخ کی شادی نہ صرف ان کے دلوں کے ملاپ کا لمحہ تھا، بلکہ دونوں خاندان کے قربت کا باعث بھی بنی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے اور ان کی محبت دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ شادی کے بعد ماروخ اور احمد کی زندگی ایک نئے سفر پہ گامزن ہوئی۔ ان کے درمیان محبت، احترام اور سمجھداری کا رشتہ تھا۔ وہ ایک دوسرے کے چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور غموں میں شریک ہوتے اور اس محبت نے ان کی زندگی کو جنم بنا دیا۔ ماروخ نے احمد کے ساتھ ایک نئی دنیا دریافت کی، جہاں محبت صرف الفاظ یا وعدوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی زندگی تھی جس میں ایک دوسرے کی خوشیوں کو ترجیح دی جاتی تھی۔ احمد نے بھی اپنی زندگی کا ہر خوشی ماروخ کے نام کر دی۔ شادی کے کچھ سال بعد جب دونوں کے دل محبت کے اور بھی گہرے بندھن میں بندھ چکے تھے، احمد کو اپنی ملازمت کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو رہے تھے اور ماروخ کا دل یہ فراق برداشت نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ دوری وقتی ہے اور جلد ہی احمد واپس آ جائے گا۔ جب احمد گیا تو ماروخ نے اس کی یاد میں ہر دن اپنے دل کی کیفیات کو ایک ڈائری میں لکھنا شروع کیا۔ وہ ہر دن احمد کے بارے میں سوچتی، اس کی یادوں کو تازہ کرتی اور اپنے دل کا حال کاغذ پہ اتارتی۔ چند مہینے بعد احمد واپس آیا اور جب اس نے ماروخ کی لکھی ہوئی ڈائری دیکھی تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ ماروخ نے کس قدر محبت اور شدت سے اس کا انتظار کیا تھا۔ احمد کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ماروخ کو گلے لگایا۔ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو ماروخ،
تمہاری محبت نے میری زندگی کو مکمل کر دیا ہے۔ احمد نے معروق سے کہا۔ معروق مسکرائی اور کہا، تم میری زندگی کا وہ خواب ہو جسے میں نے ہمیشہ دیکھا تھا۔ یوں ان دونوں کی محبت کی داستان ایک باب میں داخل ہوگی۔ وہ دونوں محبت کے اس رشتے میں ہمیشہ کے لیے جڑ گئے اور ان کی زندگی محبت کی خوشبو سے مہکتی رہی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی محبت وہی ہے جو وقت، فاصلے اور آزمائشوں کو برداشت کر کے مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ احمد اور معروق کی محبت ایک ایسی محبت تھی جو دلوں کے درمیان پل باندھتی اور زندگی کو حسین بنا دیتی ہے۔